حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئے اور انہیں گئے ہوئے 900 سال ہو گئے۔ یہاں 9 دن بعد اولاد قبر کا راستہ بھول جاتی ہے، 9 سال بعد نسلیں راستہ بھول جاتی ہیں، اور 900 سال ہو گئے اور اس کے باوجود اللہ کی محبت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینے والے، لوگوں میں اللہ کی محبت کی سوغات بانٹنے والے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر آج بھی جاری ہے اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ برادران ذی وقار، سامعین محترم اور عزیز طلباء کرام، سرزمین لاہور میں غوث الثقلین، قدوۃ السالکین، امام الاولیاء والصالحین حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری قیامت تک اہل لاہور کے لیے عزت کا اور اللہ کی رحمتوں کے اترنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو مشہور زمانہ لقب گنج بخش سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا نام نامی اسم گرامی علی بن عثمان تھا اور اہل سنت میں سے تھے، تو معلوم ہوا کہ اہل سنت علی کو بھی مانتے ہیں، عثمان کو بھی مانتے ہیں۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا نام اور ان کے باپ کا نام بتا رہا ہے کہ اہل سنت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھی ماننے والے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بھی ماننے والے ہیں، اور پھر 9 واسطوں سے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب جا کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کے مل جاتا ہے۔ تو گویا حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ حسنی سید ہیں۔ ایک اور اہم بات جو امید ہے کہ آپ توجہ کے کانوں سے سماعت فرمائیں گے، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ کربلا میں صرف ایک انسان زندہ رہا جس کا نام تھا امام زین العابدین۔ یہ سراسر غلط بیانی ہے، بلکہ کربلا کے 2 غازی بنے، ان میں ایک امام زین العابدین جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، اور دوسرے حضرت حسن مثنی جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ تو یہ دونوں زندہ سلامت واپس آئے۔ اب ایک کا تذکرہ تو ہوتا ہے، یعنی امام زین العابدین بیمار کربلا وہ واپس تشریف لائے، لیکن حضرت حسن مثنی جو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے شہزادے اور صاحبزادے ہیں، ان کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ ان کا ذکر سمجھدار لوگ نہیں کرتے، یعنی وہ لوگ کہ جن کو یہ گمان ہے کہ اگر حضرت حسن مثنی یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا نام بھی آیا تو پھر امامت کا سلسلہ صرف حضرت حسین کی نسل میں بند کرنے کا جواز کہاں سے نکلے گا؟ اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ یہ مشہور کر دیا جائے کہ صرف کربلا میں حضرت حسین کی نسل بچی تھی اور اس سے ہی سادات سارے دنیا میں وجود میں آئے، اور اس سے ہی ائمہ کرام بھی آئے جن کو 12 ائمہ کہا جاتا ہے، لیکن اسی کربلا سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن مثنی بھی زندہ تشریف لائے، اور ان سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پوری دنیا کے اندر پھیلی۔ آج بھی دنیا میں حسینی سید بھی ہیں اور حسنی سید بھی ہیں۔ تو حسینی سید تو حضرت امام زین العابدین سے چلے، اور حسنی سید حضرت امام حسن مثنی رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے چلے۔ تو ہم سنیوں کو تو کم از کم یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کربلا کے غازی 2 ہیں، کربلا میں زندہ بچ جانے والے اہل بیت کے افراد 2 ہیں، امام زین العابدین جو صاحبزادے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے، اور حضرت امام حسن مثنی رحمۃ اللہ علیہ
جو کہ صاحبزادے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ تو یوں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے، اور شجرہ طریقت بھی نبی پاک علیہ السلام سے جا کر حضرت علی کے واسطے سے ملتا ہے۔ جو سلاسل جو بعد میں 4 سلسلوں کی صورت میں مشہور ہوئے، سلسلہ قادریہ اور سلسلہ نقش بندیہ، سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ سہروردیہ، لیکن اس وقت یہ سلاسل مشہور نہیں ہوئے تھے، اور اس وقت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ معروف تھا، سلسلہ جنیدیہ۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ جنیدیہ کے بزرگ ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ان کی بیعت کا سلسلہ پہنچتا ہے۔ گویا حضرت داتا صاحب شجرہ نسب میں بھی حضرت علی کی نسل سے ہیں، اور شجرہ طریقت میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہیں۔ تو یہ داتا صاحب کا سلسلہ طریقت ہی بعد میں سلسلہ قادریہ مشہور ہوا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے، یہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ہی سلسلہ ہے، جو جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات سے ملتا ہے، اور وہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اس طرح گویا یعنی تمام اولیاء کے سردار اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، خود ان کا فرمان ہے کہ قدمی علی رقبۃ کل ولی، قیامت تک آنے والے تمام اولیاء کی گردنوں پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قدم مبارک ہے۔ وہ بہت بڑی شخصیت ہیں اور بہت بڑے ولی کامل ہیں، لیکن ایک جزوی فضیلت حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ تو ہے نا کہ وہ 100 سال پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں جا کر ملتے ہیں۔ جیسے ہم سلسلہ حدیث میں کہتے ہیں کہ واسطے کم ہو جائیں تو کہتے ہیں سند عالی ہو گئی، کیونکہ واسطے اور سندیں کم ہو گئی۔ اسی طرح یہاں بھی حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت حضرت علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم واسطوں سے جا کر ملتا ہے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا زیادہ واسطوں سے جا کر ملتا ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سفر نہیں کرتے تھے، زندگی میں عام طور پر صرف 2 سفر کرتے تھے۔ سال میں 1 مرتبہ حرمین شریفین کا سفر کرتے، اور کبھی کبھار اپنے علاقے بغداد کے اندر گیلان میں تشریف لے جاتے تھے، ورنہ صرف حرمین شریفین کے سفر کے لیے اپنے مقام سے نکلتے تھے۔ زندگی میں صرف 1 تیسرا سفر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اور وہ سفر ہے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر حاضر ہونے کا۔ تو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضری کے لیے باقاعدہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سفر کر کے لاہور آئے۔ لاہور سے باہر کوئی نہر تھی، اس نہر پہ نہائے، کپڑے بدلے، نفل پڑھے اور لمبی دعا مانگی، اور پھر حضرت کے مزار مبارک پر حاضری کی اجازت مانگی۔ تو جو اولیاء کے خاص اشارات ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے ان کو اجازت ملی، اور پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے قبر مبارک پر 3 دن قیام فرما رہے، اور تینوں دن یہ کہتے رہے یہاں تو بہت بڑی شخصیت آرام فرما ہے، آسمان اور زمین میں جس کی شہرت کے چرچے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اولیاء کا سردار، سلسلہ قادریہ کے بانی اور تاجدار اولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ سب ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو سلسلہ چشتیہ کے سرتاج ہیں، وہ بھی حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر مزار مبارک پر تشریف لائے، اور وہ سالہ سال سرگردان پھرتے رہے۔ آخر ایک دن خواب میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی، اور ارشاد فرمایا
کہ معین الدین کہاں ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے ہو، اے دیوانے لاہور آؤ، کہاں ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے ہو؟ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ لاہور آئے اور 1 سال حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے قریب چلا کیا، اعتکاف کیا۔ وہ جگہ، وہ کمرہ آج بھی موجود ہے جہاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کے لیے جگہ خاص کی تھی، تو وہاں بیٹھ کر اعتکاف کیا، عبادت کی۔ 1 سال عبادت کرنے کے بعد حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی تو پوچھا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے وہ مقصود مل گیا جس کے لیے میں سالوں سے مارا مارا پھر رہا تھا۔ تو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اب کیا پروگرام ہے؟ کہا جی اب 2 سال اور آپ کے مزار مبارک پر قیام کا ارادہ ہے۔ 3 سال سلسلہ چشتیہ کے سرتاج سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 3 سال حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر موجود رہے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور جب جانے لگے تو مزار مبارک کی دیوار پر اپنے ہاتھ سے ایک شعر لکھا جو زبان زد عام ہو گیا، اور کائنات میں آج مسلمانوں کے بچوں کو بھی وہ شعر یاد ہے۔ انہوں نے وہ شعر لکھا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل کاملاں را رہنما۔ آج بھی حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر نمایاں کر کے وہ شعر لکھا ہوا ہے، تو یہ شعر حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ بڑے بڑے اولیاء نے ان سے کسب فیض کیا۔ چنانچہ اسی محفل میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد محترم تھے، ان کا نام بھی علی تھا۔ انہوں نے حضرت علی حجویری کا نام لے کر لوگوں سے پوچھا کیا وہ محفل میں موجود ہیں؟ لوگوں نے کہا جی موجود ہیں۔ تو استاد محترم جو شیخ و مرشد بھی تھے، انہوں نے حضرت علی حجویری کو کہا کہ لاہور چلے جاؤ اور صبح سے لے کر شام تک تم نے بھیک مانگنی ہے، اور بھیک مانگنے کے بعد وہ لوگوں کو کھلا دینی ہے، خود بھیک نہیں کھانی، تمہارے کھانے پینے کا انتظام اللہ کرے گا۔ چنانچہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو کبھی ماں سے روٹی نہیں مانگی تھی، اور اب لوگوں سے بھیک مانگنا بڑا مشکل لگا، لیکن استاد کا حکم تھا تو اس کی تعمیل میں لمبا سفر غزنی سے لاہور کا کیا اور یہاں آ کر بھیک مانگنا شروع کی۔ لوگوں سے دن بھر بھیک مانگی اور شام کو وہ انہی میں تقسیم کر دی، اور شام کے بعد لوگ جوق در جوق آئے اور میرے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے لگے۔ میں حیران ہو گیا اور میں نے حجویر کی طرف منہ کر کے اپنے استاد محترم کو کہا استاد محترم آپ کی عظمت کو سلام ہے، ایسے پیر اور ایسے استاد ہی ہوتے ہیں کہ جن کے ہر حکم کی تعمیل کرنے میں انسان کے لیے عزت اور خیر ہوتی ہے۔ تو یوں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ یہاں لاہور میں تشریف لائے، اور لاہور میں اس وقت شرک اتنا تھا کہ ہزاروں مندر تھے جس میں ہزاروں لاکھوں مورتیاں رکھی ہوئی تھیں جن کو پوجا جاتا تھا۔ سکھ شرک کرتے تھے، ہندو شرک کرتے تھے، نہ جانے اور کتنے مذاہب کے لوگ ہزاروں بت بنا کر پوجتے تھے ان کو، اور شرک بھی تھا، اور مسلمانوں پر ظلم اس درجے تھا کہ مسلمانوں کو ذبح کر کے ان کے شام کو کباب بنا کر لوگ کھاتے تھے، جیسے جانوروں کے کباب رات کو کھلائے جاتے ہیں، اس طرح مسلمانوں کو ذبح کیا جاتا اور ان کے کباب بنا کر کھلائے جاتے تھے۔ اس ظلم کی نگری میں اور شرک کے گڑھ میں اور کفر کے مرکز میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ایمان کا، اسلام کا، دعوت کا جھونکا بن کر آئے، اور انہوں نے اپنا ڈیرا ایک تالاب کے کنارے لگایا تاکہ وضو کرنے میں، طہارت کرنے میں آسانی ہو۔ لاہور کا جو مہاراجا تھا اس نے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ادھر بیٹھے تو کہتا یہاں نہ بیٹھو، کہیں اور بیٹھتے تو کہتے ادھر نہ بیٹھو، کہیں اور چلے جاؤ، وہاں جاتے تو وہاں سے کہتا ادھر نہ بیٹھو، کہیں اور جا کر بیٹھو۔ اللہ کی شان کے اس دوران ہی لاہور کے مہاراجے کا بیٹا مر گیا، تو اس کی ملکہ نے کہا کہ تمہیں کہا تھا کہ
اللہ والوں کو تنگ نہیں کیا کرتے، ملنگوں کو چھیڑا نہیں کرتے، تم نے اللہ والے کو تنگ کیا اور اللہ تعالیٰ نے تمہارا بیٹا مار دیا ہے۔ اب تم کہاں سے تمہاری نسل چلے گی، کہاں سے تمہاری سلطنت چلے گی؟ خاک میں مل گئی تمہاری سلطنت، تمہارا بیٹا تو مر گیا، جاؤ اس اللہ والے کے پاؤں پکڑو، منت کرو، معافی مانگو۔ تو مہاراجہ لاہور گھوڑے پہ بیٹھا اور سر پر دوڑتا ہوا حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں پہنچا اور معافی مانگنے لگا کہ حضرت نے فرمایا کہ ہم نے تو معاف کر دیا۔ کہا نہیں، آپ میرے بیٹے کو اپنے خدا سے زندہ کروائیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سمجھایا بھائی زندہ کرنا اور مارنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور مرنے کے بعد زندہ ہونا یہ تو اللہ نے صرف ایک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا تھا، اور وہ بھی تھوڑی ٹائم کے لیے۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں آسمانوں پہ زندہ بلا لیا، کیونکہ اللہ یہ نہیں پسند کرتے تھے کہ وہ اس طرح مردوں کو زندہ کرتے رہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا اپنے ایک پیغمبر کو تھوڑے سے محدود ٹائم کے لیے، اور اس کے بعد ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا۔ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی اس قدرت میں ہم دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ مردوں کو کوئی انسان تھوڑی زندہ کر سکتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو الہام کیا، آپ ہاں کریں اور جا کر دعا کریں، دعا کرنا آپ کا کام ہے، اور اس کے مردہ بیٹے کو زندہ کرنا میرا کام ہے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ الہام سمجھا تو چل پڑے۔ تو مہاراجہ اپنے گھوڑے پر اور حضرت پیدل چلتے رہے۔ جب اس کے گھر میں پہنچے تو دیکھا پلنگ کے اوپر شہزادہ مردہ پڑا ہوا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی چادر مبارک اتاری اور اس کے اوپر ڈال دی، اور اللہ سے دعا مانگنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے اللہ، تیرا نظام نہیں ہے کہ تو اس طرح مردوں کو کسی کے کہنے پر زندہ کرے، تو نے ایک نبی کے ساتھ یہ معجزہ خاص کیا ہے، لیکن اے اللہ تو قادر تو ہے کہ اس مردے کو بھی زندہ کر دے۔ اے اللہ اگر تو اس مردے کو زندہ کر دے گا تو میں تیری ایسی خاص عبادت بجا لاؤں گا جو آج تک کسی نے ہی نہیں بجا لائی ہوگی، اور اے اللہ اگر تو نے اس مردے کو زندہ کر دیا تو اسلام کی ہدایت کا یہاں دروازہ کھل جائے گا، دین کی دعوت کے پھیلنے کا ایک راستہ نظر آ جائے گا۔ تو ابھی ان کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اس نے چادر ہٹائی اور وہ لڑکا اٹھ کر زندہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ نہیں سمجھنا، نہ بیان سننے کے بعد یہ کہنا کہ جی یہ دیکھیں جی بزرگوں سے بندے زندہ کروا دیے۔ بار بار عرض کر رہے ہیں کہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مہاراجہ کو یہی کہا کہ زندہ کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کا یہ قانون نہیں کہ انسانوں کے ہاتھوں زندہ کروایا جائے۔ ہاں ایک پیغمبر کے ذریعے اللہ نے یہ کیا تھا، لیکن اب یہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے الہام سے ہی، پھر اللہ کی دعا سے ہی، اللہ سے دعا کی تو مردے کو زندہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کیا۔ کس نے کیا؟ اسی اللہ نے کیا جو قیامت کے دن کروڑوں اربوں خربوں مردوں کو زندہ کرے گا، اور جس نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ مردے زندہ کیے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عورت مسلمان ہو کر آئی اور آتے ہی اس کا بچہ فوت ہو گیا۔ وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئی اور بچہ فوت ہو گیا۔ اس کا نبی پاک علیہ السلام کو بتایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ جنازہ تیار کرو، غسل دو، کفن دو۔ جب سب کچھ تیار ہو گیا، غسل دے دیا گیا، کفن دے دیا گیا، تیاری ہو گئی، اطلاع کی گئی رسول اللہ تشریف لائیں اور جنازہ پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے آئے تو ماں آ گئی، اور ماں نے آ کر چارپائی کے پاؤں کو پکڑ لیا اور کہا اے اللہ میرا ایک بیٹا تھا وہ تو نے لے لیا ہے، اے اللہ کافر تو مجھے تانا دے دے کے مار دیں گے۔ دیکھا یہ مسلمان ہونے کی نحوست ہے، تم مسلمان ہوئی تمہارا بچہ مر گیا، جب تک مسلمان نہیں ہوئی تھی تمہارا بچہ زندہ تھا، اس لیے اب یہ فوت ہو گیا ہے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، اے اللہ تو اس کو کل بھی زندہ کر سکتا ہے، آج زندہ کر دے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے دیکھا کہ کفن کے اندر پڑے ہوئے لڑکے نے پاؤں ہلائے، کفن ہٹایا اور اٹھ کر جنازے کی صف میں ہمارے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو جو اللہ
اس طرح مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، وہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے بھی مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس کے بعد مہاراجہ جو اسلام کی دعوت میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن رہا تھا، وہ رکاوٹ ختم ہو گئی، اور جہاں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ دین کی دعوت دینے کے لیے جاتے، وہ ساتھ ساتھ شامل ہوتا اور رکاوٹیں ہٹاتا چلا گیا، اور وہ ہندوستان اور وہ لاہور جو شرک کا گڑھ تھا، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی محنت، آپ کی محبت، آپ کے اخلاق، آپ کے حسن سلوک کی برکت سے وہ لاہور توحید کا مرکز بن گیا۔ وہ لاہور جس میں ہزاروں مندر تھے، آج اس لاہور میں ہزاروں مسجدیں ہیں۔ وہ لاہور جس میں لاکھوں لوگ شرک کرنے والے اور بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والے تھے، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی محنتوں کی برکت سے اسی لاہور میں آج لاکھوں لوگ ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے والے۔ تو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 کتابیں لکھی۔ ایک کتاب لکھی الامام الکوفی، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کے رہنے والے تھے، تو ایک کتاب لکھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر۔ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ حنفی تھے اور مقلد تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ کتاب لکھی، اور دوسری کتاب لکھی الامام الجوفی۔ امام جوفی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے۔ کتنی عظیم ہستی ہے، ایک طرف فقہ کے سب سے بڑے امام پر ہاتھ رکھ دیا اور دوسری طرف حدیث کے سب سے بڑے امام پر ہاتھ رکھ دیا۔ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ پیر ہونے کا مطلب ہوتا ہے قرآن و سنت سے بیگانہ ہونا۔ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ پر کتاب لکھی اور امام بخاری پر کتاب لکھی، اور فرماتے تھے کہ ہمارا تربیت کا نصاب مختصر سا ہے، قرآن ہر مسلمان کو آتا ہے، بخاری پڑھ کر ہمارے پاس آؤ تاکہ ہم تمہاری تربیت کرنے والے بنیں۔ کوئی قرآن اور حدیث نہیں پڑھتا تو ہمارے قریب اس کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گویا حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ساری تعلیمات کا خلاصہ کیا تھا؟ قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہی حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ایک طرف تو اتنے بڑے مقلد ہیں علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متسلم مقلد، اور ان پر کتاب لکھی، ساری زندگی امام ابو حنیفہ کی تقلید کی، اور دوسری طرف ان کے پیر و مرشد جو ہیں وہ حنبلی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، شیخ عبداللہ الخطلی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی حجویری کے امام ہیں، اور طریقت کے اندر امام ابو احمد بن حنبل کے ماننے والے حضرت عبداللہ الخطلی رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی حجویری کے امام ہیں۔ کیا سمجھ آئی؟ اللہ والوں کے دل تنگ نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے مسالک کی تنگنائیوں کے اندر زندگی نہیں گزارتے، بلکہ وہ وسعت نظر کے مالک ہوتے ہیں۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب، جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سینکڑوں زبانوں میں ترجمہ ہونے کا اعزاز نصیب کیا، تو کشف المحجوب صدیوں سے پڑھائی جا رہی ہے اور لوگوں کے لیے دینی رہنمائی کا ایک مستند ترین ذریعہ ہے۔ تو اس میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، ان میں سے 1-2 باتیں سنا کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، ان کو کسی نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کشف المحجوب میں لکھا ہے واقعہ، نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ اللہ والا ایک نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی بکریاں چر رہی ہیں، اور بکریوں کی رکھوالی بھیڑیا کر رہا ہے۔ بھیڑیاں تو بکریاں کھانے والا ہوتا ہے، اور یہاں بھیڑیا بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا جی علامت تو سمجھ آ گئی کہ بندہ اللہ والا ہے، چلو میں اس کی نماز کے ختم ہونے کا انتظار کرتا ہوں۔ جب نماز ختم ہوئی وہ ان کے قریب آئے اور ان کو آ کر پوچھا کہ حضور یہ بکریوں اور بھیڑیے کی آپس میں موافقت محبت سمجھ نہیں آئی؟ انہوں نے کہا
جب بکریوں کے چرواہے نے اللہ سے اپنی موافقت کر لی، اللہ نے بھیڑیوں اور بکریوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دی۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی برکت سے ملا۔ تو گویا حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سنت پر چلنے کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، صوفی وہ ہے جو سنت پر چلنے والا ہو، اور جو سنت پر چلنے والا نہ ہو اس کا صوفیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اللہ کی محبت کو کبھی وہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو اور بھی یوں واقعات حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں موجود ہیں۔ کشف المحجوب کے اندر 231 قرآن کی آیات لکھی ہیں، 72 سورتوں کی 231 آیات، اور 238 احادیث، اور 356 اقوال صوفیاء کرام کے لکھے ہیں، اور 488 محدثین اور اولیاء کرام کا کشف المحجوب میں نام لے کر ذکر کیا گیا ہے۔ اس خوبصورت کتاب کا ایک اور واقعہ سناتے ہیں اور پھر اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں کہ ایک آدمی نے دیکھا کہ کوئی اللہ والا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، وہ ان کے قریب گئے، سلام پھیرا، تو ان سے کہا کہ جی مجھے پانی چاہیے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک اللہ والے کے پاس گیا، وہ بکریاں چرا رہا تھا، میں نے کہا جی مجھے پانی چاہیے۔ انہوں نے کہا میرے پاس دودھ ہے، دودھ پی لو۔ میں نے کہا نہیں مجھے تو پانی ہی چاہیے۔ ان کے ہاتھ میں بکریاں چرانے کے لیے جو لاٹھی تھی، انہوں نے وہ لاٹھی پتھر پر ماری اور پتھر کے اندر سے 2 چشمے نکلے، ایک چشمے سے پانی بہنے لگا، ایک چشمے سے دودھ بہنے لگا۔ انہوں نے کہا جو پینا چاہو پی لو۔ کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ حضور یہ کیسے ہو گیا؟ پتھر پر لاٹھی لگی اور ایک ہی پتھر سے پانی بھی نکل رہا ہے، دودھ بھی نکل رہا ہے۔ انہوں نے کہا جب میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری کائنات کو مسخر فرما دی۔ میں اللہ کا حکم ماننے والا بن گیا، اللہ کی مخلوق میرا حکم ماننے والی بن گئی۔ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقش بندیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ایک بندہ خراسان سے ان کا تذکرہ سن کر، بڑی دور سے ہزاروں میل سے تذکرہ سن کر پہنچا۔ ان کی بیوی بہت سخت مزاج تھی اور وہ گیا اور ان کا یہ امام الاولیاء، قدوۃ الصالحین، زبدۃ العارفین، فلاں فلاں حضرت والا دامت برکاتہم کہاں ہیں؟ تو بیوی نے آگے سے ان کو سینگوں پہ اٹھا لیا، کہا کون سا قدوۃ الصالحین اور کون سا راس الاتقیاء، فلاں فلاں میں جانتی ہوں، میرا قامد ہے، ایسے ڈھونگ رچایا ہوا ہے، کوئی پیر ویر نہیں ہے وہ۔ تو وہ بڑا بیچارہ منہ لٹکا کے واپس آ گیا، کہنے لگے او ہو اتنا لمبا سفر کیا اور پتہ لگا کہ وہ تو بندہ ہی اصلی پیر نہیں ہے۔ اتنے میں دیکھا حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ جنگل سے آ رہے ہیں، شیر پر سواری کی ہوئی ہے اور ہاتھ میں لاٹھی اور کوڑے کے طور پر سانپ ہے۔ تو مرید کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، تو حضرت نے اس کا اترا ہوا چہرہ پڑھ لیا کہ یہ گھر سے چکر لگا کے آ رہا ہے، اور بیگم صاحبہ نے کچھ فضائل و مناقب کا باب کھول کر اس کو سنایا ہے۔ پہلے سے کہ وہ حیران ہو کے پوچھتا کہ یہ کیا ہے، شیر کی سواری اور اوپر کوڑے کے طور پر سانپ؟ تو ابھی اس کے منہ میں الفاظ تھے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی اطاعت کی برکت ہے، اور تمہیں بھی نصیحت کر رہا ہوں تو از حکم داور گردن مپیچ، گردن نہ پیچت زی حکم تو ہیچ۔ تم اللہ کے حکم سے گردن نہ موڑو تو کوئی چیز تمہارے حکم سے گردن پھیرنے والی، تمہارا حکم ٹالنے والی بھی نہیں رہے گی۔ ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ جب میں اپنی اولاد کو دیکھتا ہوں کہ میری نافرمانی کرتی ہے، یا میری سواری اکڑ دکھاتی ہے، یا وہ شوخی دکھاتی ہے، تو میں سمجھ جاتا ہوں آج مجھ سے میری اللہ کی کوئی نافرمانی ہوئی ہے، اس لیے میری اولاد میری نافرمانی کر رہی۔ تو انسان اللہ کا فرمان بردار بن جاتا ہے تو اللہ ساری کائنات کو اس کا فرمان بردار بنا دیتا ہے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئے اور انہیں گئے ہوئے 900 سال ہو گئے۔ یہاں 9 دن بعد اولاد قبر کا راستہ بھول جاتی ہے، 9 سال بعد نسلیں راستہ بھول جاتی ہیں، اور 900 سال ہو گئے اور اس کے باوجود
اللہ کی محبت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینے والے، لوگوں میں اللہ کی محبت کی سوغات بانٹنے والے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر آج بھی جاری ہے اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ جاری رہے گا، کیونکہ اللہ باقی ہے اور جو باقی پر اپنی ذات کو فنا کرتا ہے اللہ اس کو بھی باقی کر دیتا ہے، اور جو فانی پر اپنے آپ کو فنا کرتے ہیں فانی بھی فنا ہو جاتا ہے اور فانی پہ فنا ہونے والے بھی ایک دن فنا ہو جاتے ہیں۔ اللہ حی قیوم ہے، جو اس کی ذات پر اپنے آپ کو قربان کرتا ہے تو اللہ باقی ہے، اللہ اپنے اولیاء کے تذکرے بھی پھر ہمیشہ کے لیے باقی رکھتا ہے۔ تو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر تم اللہ والے بن جاؤ گے، اللہ سے تعلق جوڑ لو گے، اللہ کی محبت کو دل میں بسا لو گے، اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق اپنی شکل کو بنا لو گے، اپنی زندگی کو سنت کے آئینے میں ڈھال لو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی ہی عزتیں اور ایسی ہی لازوال شہرتیں عطا کرے گا جیسی اللہ تعالیٰ نے لازوال عزت اور بے مثال شہرت حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی۔ تو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر ہو اور چند گھڑیوں میں سمٹ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 900 سال سے جس ہستی کے تذکرے ختم نہیں ہوئے، ایک بیان کے اندر ان کے فضائل و مناقب اور ان کی سیرت کے حسین تذکرے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بس میں نے تو ان کی زندگی کے اور حیات مستعار کے اور حسین زندگی کے چند خوبصورت اور منور گوشے آپ کے گوش گزار کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔